میرا دل ہے کہ میں حضرت غازی عباس کی پاک ماں کو سلام پیش کروں. میرے نبی نے کہا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ: حب نبیکم واہل بیتہ وتلاوت القرآن، نبی کی محبت، نبی کے اہل بیت کی محبت اور قرآن کی تلاوت کی محبت. بڑی بڑی ماؤں نے اپنے بچوں کو سکھائی ہوگی، لیکن قربان غازی عباس کی پاک ماں پر کہ جس نے پہلے دن سے یہ تربیت کی. عباس تو علی کا بیٹا سمجھ کے کہیں حسن کو بھائی نہ کہہ بیٹھنا، تو علی کا بیٹا ضرور ہے، کہیں حسین کو بھائی نہ کہہ بیٹھنا، تو علی کا بیٹا ضرور ہے، کبھی زینب کو بہن نہ کہہ بیٹھنا. اماں تو کیا کہوں، فرمایا میں بھی ان کی کنیز، تو بھی ان کا غلام. اور پھر زمانے نے دیکھا کہ جیسی وفا میرے غازی عباس نے نبھائی تو قیامت والے دن اس حدیث پر عمل کروانے کی وجہ سے جب میرے رب کی بارگاہ سے مصطفیٰ انعام عطا کر رہے ہوں گے تو بالیقین میں اپنے تصور کی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں میرے نبی پاک غازی عباس کی ماں کو بلا کے کہیں کہ اے بی بی فاطمہ، تجھ پر محمد عربی کا سلام ہے کہ تو نے جو محبت اپنے بیٹے عباس کو سکھائی اس کی کائنات میں مثال نہیں ملتی. تو اس کے بعد احباب گرامی، حضرت امام حسین کی ایک بیوی ہیں ام رباب. رباب یہ عربی میں ہوتے ہیں نا، رباب کہتے یہ میرا فلاں رباب ہے، فلاں رباب ہے، یہ جو پرورش کرتے ہیں، پالتے ہیں. تو یہ ام رباب کون ہے؟ زمانے کے پالنے والوں کی ماں ہے ام رباب. یہ کون ہے ام رباب؟ آج ہمیں درس دیا جاتا ہے کہ 3 دن کے بعد یہ ایسا نہیں ہوتا، سوگ نہیں ہوتا. اے اللہ والو، حسین سوگ نہیں ہے، روگ ہے، روگ. ایک ایک کریکٹر روگ کا ہے، ایک ایک کریکٹر. ام رباب کون ہے؟ پڑھی اپنی اہل سنت کی کتب. کیا میرے مولا حسین نے کہا نہیں تھا کہ جس گھر میں میری سکینہ اور میری رباب ہونا مجھے وہ زمین کا ٹکڑا بھی اچھا لگتا ہے. یہ حضرت سیدہ ام رباب ہیں. اب آپ اٹھائیے البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر کی، ہمارے اہل سنت کے بزرگ ہیں، انہوں نے لکھا نہیں ہے کہ جب قافلہ مدینے واپس آ گیا سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے. رات ہوتی تو لوگ سو جاتے، دھوپ آتی تو سائے میں چلے جاتے. لیکن قربان جاؤں حسین علیہ السلام کی اس پاک بیوی پر کہ جنہوں نے یہ کر دکھایا اس غم اور اس تکلیف کا کہ ہمیں اس کا اب اندازہ ہی لگانا ہمارے لیے مشکل ہے کہ وہ کیا ہے. پورا سال دھوپ میں بیٹھے ہیں، اٹھ کے کسی درخت کے سائے کے نیچے نہیں گئی اور اٹھ کے کسی چھت کے سائے کے نیچے نہیں گئی. کیا خیال ہے جب امام زین العابدین ان سے کہتے ہوں گے اماں اٹھ کے سائے میں آ جائیں تو کیا جواب سن کے روتے ہوئے واپس آتے ہوں گے؟ ان سے جب کہا گیا انہوں نے ان کا جواب لکھا الالحول، کہا پتر مجھے 1 سال بیٹھی رہنے دے، ثم اسم السلام علیہما، پھر نہ میں اس سال کے بعد ان پر درود و سلام پڑھتی رہوں گی، مجھے 1 سال رونے دے. میں نے اپنے حسین کو دھوپ میں شہید ہوتے دیکھا، میرا اصغر دھوپ میں شہید ہوا ہے، میں سائے میں نہیں بیٹھ سکتی. الالحول ثم اسم السلام علیکما من یبکی حولا کاملا فقد اعتذرا. فرماتی کون ہے جو 1 سال تک ان پر روئے اور فرمایا 1 سال کے بعد بیٹا میں معذور ہوں، 1 سال کے بعد میں معذور ہوں، مجھے 1 سال دھوپ سے کوئی نہ اٹھائے. یارو مجھے بتاؤ کہ آج کے ملان کو پتا ہے کہ 3 دن تک روتے ہیں، حسین کی بیوی کو یہ دین کسی نے نہ سکھایا، ان کو کسی نے نہ بتایا کہ یہ کیا ہوتا ہے. 1 سال دھوپ میں اور پھر بالآخر کیا ہوا؟ سال بعد اٹھ گئی نہیں. جب سال پورا ہوا پھر جب عرض کیا گیا کہ اٹھ جائیں تو روح پرواز کر گئی.
تو دھوپ میں سیدہ سکینہ کی ماں دھوپ میں جان دے گئیں غم امام حسین علیہ السلام میں۔ تو احباب گرامی قدر یہ باتیں آج یہ فتویٰ سناتے ہیں، وہ جی فلاں بزرگوں نے لکھا، غم تازہ کرنے کے لیے یہ کربلا کا قصہ سنانا حرام ہے۔ بھئی یہ حرام حلال تجھے مبارک، ہم تو جب تک زندہ رہیں گے اپنے حسین کی تکلیف کو یاد کر کے روتے رہیں گے۔ اسی لیے میرے حسین علیہ السلام نے کہا تھا، اور میں پچھلے سال بھی آپ سے کہہ چکا کہ جب اس بارش کے فرشتے نے، حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں، اس بارش کے فرشتے نے میرے حسین سے، میرے نبی سے کہا نا کہ آپ کا حسین قتل کر دیا جائے گا، تو میرے نبی پھوٹ پھوٹ کے روئے۔ ام سلمہ فرماتی ہچکی لگ گئی، اتنا روئے، بھاگ کے گھبرا کے پوچھا یا رسول اللہ آپ اتنا کیوں روئے؟ انہوں نے تو بتا دیا میں اس لیے رویا میرا حسین قتل کر دیا جائے گا۔ لیکن مجھے یہ سمجھ آتا ہے، مجھے یہ سمجھ آتا ہے کہ نبی پاک نگاہ نبوت سے دیکھ رہے تھے، امتی تو مشورے کرتے رہیں گے کہ رونا بھی چاہیے کہ نہیں رونا چاہیے، چلو تم نہ رونا، میں اپنے حسین پر خود رو لیتا ہوں۔ اے امت جفاکار تم نہ رونا میرے حسین پر، میں اپنے حسین کے غم پہ خود رو لیتا ہوں، علی خود رو لیں گے۔ سیدہ زہرا نے شاید اسی لیے کہا تھا کہ صبت علیہ مصائب، مجھ فاطمہ پر اتنی مصیبتیں پڑی ہیں، لو انہا صبت علی النہار سرنا لیانیا، لیالیا، اگر وہ مصیبتیں کسی دن پر پڑتی تو وہ رات ہو جاتا، وہ دن ان مصیبتوں کو برداشت نہ کر سکتا۔ نبی کی بیٹی پر جو مصیبتیں آئی ہیں، تو احباب گرامی یہ قدر یاد رکھیے گا، اور پیغام کربلا کے آگے میں آپ کو یہ درخواست کرتا ہوں کہ کوشش کریں میرے مولا حسین کو یاد کرنے کی، اور اگر چار آنسو آ گئے تو سمجھیے آپ نے میرے مولا حسین کو داد دی ہے ان کی بہادری کی۔ شہیدوں پر رونا یہ داد ہے ان بہادروں کی کہ قربان تمہاری اس قربانی پر